السلام علیکم سامعین، میں سرور خان گولڈن ٹاک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں سعیدہ فرید. یہ پیشے کے لحاظ سے ڈائٹیشین ہیں، یعنی کہ ماہر غذائیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ مجھے بلانے کا آپ کو. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ. اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کھانے پینے میں ہماری جو غذائیت ہے، کیا وہ ہمارے کھانا پینا اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ کھانا برائے کھانا ہے یا کہ کھانا برائے زندگی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں لیکن کھانا تو ضروری ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اور مگر یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ کام یا چور بنا لیا ہے، کہ اس کو کسی ایک بیٹھ کے اطمینان سے کھانا، چبا چبا کے کھانا، یا سلیکشن کرتے وقت یہ سوچنا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ تمام اس کھانے میں غذائیت ہو یا نہ ہو، کون سے کھانے ان کے لیے ضروری ہیں. جیسے کہ پروٹین ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے، چاول ہونے چاہیے، دال ہونی چاہیے. ہر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پورشن کنٹرول یا کہنا چاہیے کہ کتنا کھانا ہے اس کا حساب نہیں رہتا. تو پلیٹ کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ کچھ سبزیاں ہوں، کچھ تازی سبزیاں ہوں اور کچھ پکی ہوئی سبزیاں ہوں. دالوں میں بھی بہت غذائیت ہوتی ہے، اس میں بھی بینز وغیرہ اگر لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ گوشت، اچھا زیادہ تر جو خاندان ہیں آج کل کے لوگ ہیں وہ گوشت کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت عمدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے. خاص طور سے دعوتوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گوشت ہی سرو کیا جائے، لیکن دالوں سبزیوں سے بھی بہترین غذائیت اور بہترین جو ہیں وہ ڈشز بن سکتی ہیں. تو اصل میں یہی ہے کہ توازن ختم ہو گیا ہے، اور متوازن غذا جو ہے اس کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لوگ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے رہتے ہیں اور پھر ان کو یاد نہیں رہتا کہ کیا چیز کھائی کیا چیز نہیں کھائی. اس سے جسم کا جو توازن ہے صحت کا وہ بگڑ جاتا ہے. تو بس ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کھانا سلیکٹ کریں یا بیٹھیں یا اپنے لیے خریدیں یا بنائیں، اس میں کوشش کریں کہ جو 6 گروپ ہیں کھانے کے، جس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کھانے جانوروں سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں جیسے گوشت وغیرہ، مچھلی، مرغی، اور کچھ کھانے زمین سے نکلتے ہیں جیسے کہ دالیں، گندم اور گرینز وغیرہ. کچھ سبزیاں اور وہ جو ہمارے لیے اللہ میاں نے پیدا کی ہیں، گاجر، مولی، چقندر، یہ ساری سبزیاں، اور پانی کا استعمال، اور ان سے ہمیں منرلز اور وائٹامنز وغیرہ ملتے ہیں سبزیوں سے. پھلوں کا استعمال، تو ان کا خیال رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک کمبینیشن میں ایک متوازن طریقے سے آپ کے کھانے میں شامل ہوں، تاکہ آپ کھانا برائے کھانا نہ کھائیں، کھانا برائے زندگی اور صحت کھائیں. بے شک بے شک. جی آپ نے بہت اچھی ہم کو باتیں بتائیں، اور ایک آپ سے بات یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے کھانوں کا موازنہ دوسری قوموں کے کھانوں کے ساتھ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کھانے جو ہیں وہ بہتر ہیں، یا دوسرے لوگ ہم سے اچھا کھا رہے ہیں؟ کون سی ایسے لوگ ہیں جو واقعی ان کی صحت کے لحاظ سے ان کی آگے عمروں تک جو ہے وہ کھانے ان کے کام آ رہے ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں، اور صحت مند کھانے وہ کھا رہے ہیں، اس میں پوری نیوٹریشنز ہوں. اور ایسے کھانے بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، بتائیں کہ جو اولڈ ایج کے لوگوں کو کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ کہ وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور کمزوری بڑھ رہی ہوتی ہے، مسلز ویک ہو رہے ہوتے ہیں، اور توانائی نہیں ہوتی. اور اسپیشلی اگر آپ 70s کی عمر میں جو بیچارے بوڑھے لوگ آ جاتے ہیں، وہ تو ایک ڈپریشن کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں. تو کون سے ایسے کھانے ہیں جو موڈ اچھا کر سکیں اور خوشی تھوڑی سی لائیں چہروں پہ؟ تو اس سے ضرور بتائیے ہم کو. یہ سوال بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی بر وقت ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ ایک ٹرینڈ سا چل نکلا ہے کہ ہم لوگ اب اپنا جو ہمارا دیسی کھانا ہے یا جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں کے جو اسٹیپل ہے، جیسے رائس ہے، گرینز ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے جو قوموں کے کھانے مشہور ہو رہے ہیں جیسے میڈیٹرینین کھانے ہیں یا مڈل ایسٹرن کھانے ہیں، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادیوں بیاہوں میں، دعوتوں میں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں دس از اٹیلین فوڈ، پاستا ہے، اس میں آلیوز ہیں، آلیو آئل ہے. لیکن ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ
ان ملکوں کے کھانے ہیں جو وہاں پہ اسٹیپل ہیں. ہر وہ کھانا جو آپ کے ملک میں آپ کے جگہ گرو ہوا ہے, آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے سسٹینیبلی گرو ہوا ہے, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہی آپ کے لیے اللہ میاں نے پیدا کیا, اسی میں آپ کے لیے غذائیت رکھی ہے. تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا والی سچویشن ہے کہ ہم اگر اٹیلین فوڈ کھا لیں گے تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہماری باڈی کا جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں ہمارے لیے اللہ میاں نے پالک پیدا کی, چقندر پیدا کیے, اور اس کے علاوہ ہمارے لیے دالیں بنائیں, سبزیاں بنائیں, چاول اگائے. تو وہ ہمارا اسٹیپل ہے, وہ ہمارے باڈی کی کمپوزیشن کے ساتھ میچ کرتا ہے کیونکہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ سوچنا کہ ہم آج سے میڈیٹرینین کھانا کھائیں گے جس میں لاٹس آف آلیو آئل ہے اور بہت ساری ویجٹیبل ہیں, فش ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں اتنی فش نہیں پیدا ہوتی سمندروں میں, یا اس طرح کی فش نہیں ہوتی جس طرح کی ان ملکوں میں ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کھانا خریدیں اپنی باڈی کی کمپوزیشن اور اپنے علاقے کی جو اسٹیپل گروتھ ہے جو وہاں پیدا ہوتی ہے اس کا استعمال کریں. جیسے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے تو وہ کھجوروں کا استعمال کرے, انجیر کا استعمال کرے ناشتے میں, اس سے ان کی باڈی کو فائبر بھی ملے گا اور ان کو انرجی بھی ملے گی. اسی طرح سے جو لوگ ہمارے کلچر کے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, یا جو لوگ انڈیا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دالوں کو جب پکائیں تو ان میں لہسن, ادرک, اس کے علاوہ ہینگ کا استعمال رکھیں, اور ایسی چیزیں جن سے گیس بنتی ہے یا جن میں بادی جن کو سمجھا جاتا ہے ان میں ادرک کا استعمال رکھیں. تو کوشش یہ کریں کہ کسی دوسرے کا کھانا فالو کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. آلیو ہر ایک تو نہیں افورڈ کر سکتا, نہ آلیو آئل نہ آلیوز اٹ سیلف. ہاں اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو یقیناً ہم پوری دنیا کے جو کھانے پیدا ہو رہے ہیں ان کو اپنے کھانوں میں شامل کر سکتے ہیں, ڈیلی روٹین میں لا سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ بیلنس رکھیں. کسی بھی چیز کو اندھا دھند کوئی بھی ریسرچ کیے بغیر کوئی بھی چیز اندھا دھند فالو مت کریں, کیونکہ ریسرچ پروف کرتی ہے کہ ہم وہی کھانا ہمیں صحت دیتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کو مناسب مقدار میں کھاتے ہیں. اور 70 سے جو اوپر یا بڑھاپے میں یا جیسے جیسے ہماری ایجنگ ہوتی ہے, کوشش کریں کہ ایسے کھانے جن سے ہمارا موڈ اچھا رہے, گڈ فوڈ فار گڈ موڈ. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم فروٹس اینڈ ویجٹیبلس کا استعمال بڑھائیں. وائٹامن ڈی جن کھانوں میں ہوتا ہے ان کا استعمال کریں. ہمارے یہاں دودھ, دہی اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ فیٹی ہیں, ان میں فیٹ ہے, تو وہ بھی غلط ہے. ہلکا پھلکا گھی کا استعمال, ہلکا پھلکا مکھن کا استعمال. اصل میں ساری چیزیں مناسب مقدار, ماڈریشن, ایوری تھنگ ان ماڈریشن از گڈ. اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا اور کوئی بھی چیز جو کہ بہت اچھی ہے لیکن آپ کی کوانٹٹی اس کی زیادہ ہے, تو ایوری تھنگ ایون اف اٹ از گڈ اٹ از ایکولز بیڈ بیکاز یو آر ٹیکنگ اٹ ٹو مچ. وہ زیادہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وداؤٹ پورشن کنٹرول وہ ایکسس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح آپ نے ہماری اس وقت گولڈن بات کہی دی, اور آپ کی گولڈن بات یہ ہے کہ مناسب مقدار میں جو بھی آپ کھائیں مناسب مقدار میں کھائیں. اور بہت اچھی آپ نے ہم کو بات بتائی, متوازن طریقے سے مناسب مقدار میں چیز جو بھی کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گی اور آپ کے باڈی کو لگے گی اور آپ اچھا فیل کریں گے. ایک اچھی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ٹائمنگ کا خیال رکھیں. ہمارے یہاں بے وقت کھانے کا رواج بڑھ گیا ہے اور جلدی کھانا. ایک نیوٹریشن جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہے. ہم صرف اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ کام کریں اور بیچ میں جو ہمیں وقفے ملیں اس میں ہم جلدی سے کچھ بھی بہت سارا منہ میں ڈال لیں اور فیل فل کریں کہ ہاں اب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائیں بلکہ جسم کو طاقت دینے کے لیے کھائیں. اس کے لیے ٹائم نکالیں, آرگنائز کریں, پہلے سے پلان کریں. چھٹیوں جو آپ کا سیٹرڈے سنڈے آتا ہے اس میں بجائے بیٹھ کے ڈرامے دیکھ کے 8 گھنٹے ضائع کرنے کے, اس میں چھوٹے چھوٹے میل
میل پریپ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویک ڈیز میں اگر آپ کام کرتی ہیں یا نہیں فرصت ملتی ہے اچھا کھانا متوازن کھانا سلاد کے ساتھ بنانے کا یا سبزیاں کاٹنے کا تو وہ پریپ آپ سیٹرڈے سنڈے کو کر سکتے ہیں. اور ٹائمنگ ایسی رکھیں کہ زیادہ لیٹ نہ کھائیں. کوشش کریں 6-7 بجے آپ اپنا کھانا ختم کر دیں تاکہ آپ کی باڈی اس کو جو آپ نے دن بھر کنزیوم کیا ہے جو کھایا ہے اس کو پروسیس کر سکے آپ کو انرجی دے سکے بجائے آپ کو لیتھارجک بنانے کے کھانا آپ کے لیے قوت کا باعث بنے. تو 3 چیزوں کا خیال رکھیں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کوشش کریں کہ ٹائم پہ کھائیں. کوشش کریں ایک متوازن طریقے سے تمام فوڈ گروپس کو شامل کریں اور اپنی جو ہے کوانٹٹی کا خیال رکھیں. ٹو مچ نہیں کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں اور کوشش کریں کہ ہر قسم کا کھانا کھانے کی کوشش کریں جس میں کہ تمام فوڈ گروپس شامل ہوں. پھلوں کا استعمال سبزیوں کا استعمال بڑھائیں دالوں کا استعمال بڑھائیں. گوشت کو فوکس میں نہ لائیں اتنا کہ اس سے ہی انرجی ملے گی. اگر گوشت کھا سکتے ہیں تو بہت اچھا اور اگر گوشت نہیں کھا سکتے تو نٹس اور سیڈ سے یا زمینی لحاظ سے بھی آپ کو پروٹینز مل سکتی ہیں جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں. مٹر ہیں اس کے علاوہ چنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پروٹینز دے سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے آپ مہنگا گوشت خرید کے ایک وقت کھا کے اس سے آپ اپنے مسلز بنانے کی کوشش کریں. مسلز بنانے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے ایکسرسائز چلنا واکنگ تاکہ آپ کا کھانا مکمل طور پہ ہضم ہو سکے اور آپ کو کسی قسم کی بھاری پن محسوس نہ ہو. اللہ کرے کہ ان سب باتوں پہ عمل کر کے اپنی صحت بنائیں. اور وہی والی بات ہے کہ روزانہ کا ایک ریمائنڈر ہے یہ چیزیں بہت ضروری. ہم لوگ بھول جاتے ہیں اپنے روٹینز میں بھول جاتے ہیں پانی پینا بھول جاتے ہیں. دن میں کم از کم 10-12 گلاس پانی پینا چاہیے. صحیح بالکل صحیح. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا سعیدہ. ہم کو اجازت دیجیے ہم گولڈن ٹاک پہ آپ سے آپ کا شکریہ کہتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. جی ہم کو اجازت دیجیے. سامعین ہم پھر ملیں گے کسی اگلی اچھی سی ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ. خدا حافظ.